لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات محمد آل محمد. مرحومہ کنیز عسکری بنت رفاقت حسین صاحب مرحوم ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ایصال فرما دیں. یہ دنیا، یہ کائنات، اس کا وجود سبب کیا ہے؟ اس کے وجود کا محبت، پیار، لگاؤ، عشق. اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک. پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا. تو یعنی اس ساری کائنات کا وجود محبت کی بنیاد پر، اور آج یہ دنیا جو باقی ہے وہ بھی محبت کی بنیاد پر. حدیث کے عنوان بنا کر کے ابھی اس آیت پر بھی آ رہا ہوں. تو خدا سے زیادہ کوئی کائنات میں اپنے بندوں سے پیار کرنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں پر رحم کرنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اور جس کو ہر آدمی کو پڑھنا ہے، ہر سورے سے پہلے، ہر کام سے پہلے، ایک روایت کہتی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر. ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے گا وہ کام ناقص ہے، وہ پورا نہیں ہوگا. یہ بسم اللہ کیوں کہلوایا جا رہا ہے ہر کام سے پہلے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے. غور کر رہے نا، بسم اللہ الرحمن. ایک آدمی آیا چھٹے امام خدمت میں بارگاہ میں سلام اللہ علیہ، بہت مزیدار. تو کہنے لگا کہ مولا میرا پیٹ بہت خراب رہتا ہے. اس میں پتہ نہیں اور بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ پرابلم ہے. تو وہ کہنے لگا مولا روز پیٹ گڑ 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 کرتا رہتا ہے، وہ پرابلم رہتی ہے ہمیشہ. حضرت نے کہا کہ لگتا ہے تم بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرتے ہو. اس نے کہا نہ، میں بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہوں. حضرت نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ دسترخوان پر تم کئی چیز کھاتے ہو. ویسے ہم لوگوں کیا ہوتا ہے نا، دال بھی ہے تو ترکاری بھی ہے تو فرائی بھی ہے تو اسٹو بھی ہے تو کیا ہے 65 بھی ہے.
تو اس نے کہا مولا یہ تو ہے. کہتے بسم اللہ کئی مرتبہ کہتے ہو؟ ایک بار شروع میں. کہا ہاں تبھی تو گڑبڑ رہتا ہے پیٹ. جب کئی طرح کی چیز کھا رہے ہو تو جب اس کو شروع کرو تب بسم اللہ صلوات محمد. اور فرمایا تو رحمان ہے نا. یہ عورتیں جو بیٹھی ہیں آج ان لوگوں نے بازی مار لیا ہم لوگوں سے. ان کی مجلس ختم ہو گئی سمجھا. بہت ڈھنگ سے قاعدے سے نعرہ اور لگ وگ کے مجلس بھی ختم ہو گئی, حصہ بھی بٹ گئی, سبھی اس مجلس میں آ گئے. تو اب ہم مردوں کو کم از کم ان لوگوں سے سبق لینا چاہیے کہ ٹائم کی پابندی کس کو کہتے ہیں. صلوات بر محمد. تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے. سب سے بڑا رحیم اور کریم وہ ہے. بسم اللہ ہر کام سے پہلے کہتا ہے. کام صحیح کروانا چاہتے ہو ہمارے رحم کا اعلان کرو, ہماری رحمانیت کا اعلان کرو. ایسا بڑے سے بڑے لوگ, بڑی دوستی ہے سب کچھ, تھوڑا سا مزاج کے خلاف ہو جائے بول چال بند ہو جاتی ہے, آنا جانا بند ہو جاتا ہے. 20 سال پرانی دوستی ختم ہو جاتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ارے یار یہ تو بہت پرانی دوستی تھی, ان کے کیسے جھگڑا ہو گیا؟ کرے نہیں بھائی وہ کئی بار گڑبڑ کر چکے. تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے. لیکن ہم اللہ کے ساتھ کتنا گڑبڑ کرتے ہیں. 50 سال کے 57 سال کے ہو گئے, 15 سال نکال دیجئے, 42 سال سے اللہ میاں ہم سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو, اور ہم نہیں پڑھ رہے ہیں. تو ناراض ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ روایتیں تو ہیں, امام نے ہی فرمایا, نبی نے ہی فرمایا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے گا وہ کافر ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا رحم دیکھیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تمہارا سارا گناہ بولیے معاف کر دیتا ہے. تو 1000 بدماشی کر لیجئے, آ کے کہہ دیجئے اللہ میاں غلطی ہو گئی, چلو کوئی بات نہیں ہے. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. دیکھیے تو محبت کرتی کیا ہے, اس کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اس لیے 1000 بدماشی کرو گے نا تب بھی آخر تک چھوٹ دے گا تم کو. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان. میں اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہوں. ان سے کہہ دیجئے کہ پھر مجھے پکاریں, مجھ پر ایمان سے. چنانچہ ایک قصہ ملتا ہے, حالانکہ ہم اندر سے بہت تھے کہ 2:15 بجے آدھے گھنٹہ میں ختم کر دیں گے, لیکن دیکھتے ہیں آپ کیسے سنتے ہیں, 10-5 منٹ بڑھا بھی لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صلوات. بہت زبردست قحط پڑا جناب موسیٰ کے زمانے میں. پبلک آئی, کہنے لگی صاحب سرکار اللہ میاں سے ذرا دعا کر دیجئے. تو کہا چلو, اور ہاتھ بلند کیا دعا کے لیے. سنیے آپ کیا کریم ہے وہ. ہاتھ بلند کیا دعا کے لیے, جبریل آ گئے. اے موسیٰ اللہ میاں سنیں گے نہیں آپ کی. مطلب کئی جو کل لے کے آئے ہو نا, اور تو سب ٹھیک ہے, مگر ایک آدمی اس میں اتنا بدماش ہے کہ جب تک وہ رہے گا اس مجمع میں اللہ میاں تمہاری بات سنے گا نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا گناہگار رہا ہوگا, مگر سنیے آپ, کہیں تب کہیں اسے کہہ دو چلا جائے, پھر دعا کیجیے اللہ سن لے گا. جبریل کہہ کے چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کہ اب کیا کریں, یہ بتایا نہیں کون ہے. تو اب جناب موسیٰ نے جنرل اعلان کر دیا, بھیا برائے مہربانی پلیز, سبھی نے نویدن یہ ہے کہ اس میں کوئی صاحب ہیں جن کی وجہ سے اللہ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا, بھیا برائے مہربانی آپ چلے جاؤ, کاہے پوری جو ہے وہ جنتا پریشان کر رہے ہو, برشیا ہو جائے دو. گناہگار ہوتے ہیں 2 طرح کے. ایک گناہگار ہے
عام آدمی کی جو گناہگار ہے مگر اس کو یہ احساس ہے کہ ہم گناہگار ہیں، اس کا جو ہے وہ صحیح ہونا آسان ہے، اس لیے اس کو پتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ ایک گناہگار ہے ہمارے ٹائپ کا کہ بدماشو ہے، گناہگارو ہے، پگڑی لگا کے سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے مولانا ہیں، تو یہ آدمی کبھی سدھر نہیں سکتا۔ حور نے بھی جو توبہ کی ہے وہ احساس تھا کہ غلط کیا تب توبہ کی ہے، احساس نہیں ہوگا تب کیا کرے گا آدمی؟ صلوات بر محمد اچھا یہ بھی ایک سن لیجیے آپ، گناہگار ہونا اتنی بری بات ہے، اللہ میری بات غلط نہ سمجھنا جائے، لیکن جتنا مومن ہو کے بدتمیز ہونا ہے وہ زیادہ بری بات ہے، جتنا مومن ہو کر کے گھمنڈ کرنا ہے وہ زیادہ بری بات ہے۔ کیسے کہ مومن گھمنڈی برباد ہو جائے گا، گناہگار جس کو احساس ہے وہ کبھی بھی توبہ کر کے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث ہے۔ اوحی اللہ تعالی الی داؤد، اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی، فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، وانذر الصدیقین، صدیقوں کو ڈرائیے۔ جناب داؤد کہنے لگے اللہ میاں یہ کا کیا مطلب ہوا؟ گناہگار کو خوشخبری دے دیں، صدیق لوگوں کو ڈرائیں۔ کہ بشر المذنبین انی اقبل التوبہ، گناہگاروں کو بشارت دے دیجئے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ صدیقوں کو ڈراؤ اللہ یعجب باعمالکم اعمالہم، کہ خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا۔ تو ایسی نماز روزے سے کیا فائدہ کہ گھمنڈ کر کے برباد ہو جائے؟ اس سے اچھا تو ہم گناہگار لوگ ہیں کہ شاید کل توبہ کر کے اور کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ صلوات پر محمد، سنا رہا ہوں میں خوب، چلے جاؤ۔ تو وہ گناہگار تو تھا مگر شریف تھا، کچھ لوگ ہیں بڑے نمازی پرہیزگار اللہ والے سب کچھ ہے مگر اتنا گھمنڈ ہے، یہ بتیاوے لائق کے ہیں، اس طرح کے ہیں کہ نہیں ہے؟ دین کہتا ہے تم بتیانے لائق نہیں ہو، یہ گنہگار ہم اس کو کبھی بھی معاف کر سکتے ہیں۔ صلوات در محمد، کمال سنیے اللہ کیسے، کیا پیار ہے اس کو اپنے بندوں سے۔ تو نام تو لیا نہیں لیکن وہ سمجھ گیا کہ ہوئے نہ ہوئے ہمارے بات ہوئے، اوپر سے چاہے جتنی بڑھیا آبا قبا پہن لے، اندر سے ہم کیا ہے سب کو پتا ہے، اگر عقل ہے تو ہے نا، اگر عقل ہے تو ہم کو پتا ہے کہ ہم کیا ہے۔ تو کہنے لگا یار ہم تو بہت بدماش، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے کہ گناہ کریں ہم، جھیلے پوری پبلک، تو ٹھیک ہے اللہ میاں ہم جا رہے ہیں، اس کا نام ہے شرافت۔ اللہ میاں ہم جا رہے ہیں، ہمارے چکر میں اور بیچارے پورے ٹانڈا والے کیوں جھیلیں، ہم چلے سلام علیکم۔ لیکن عزت تو سب کو پیاری ہے نا، جیسے سوچا اٹھیں، تب تک دل نے کہا یار ابھی اس مجمع سے اٹھ کے جاؤ گے تو سب دیکھیں گے اچھا یہی رہیں، تب بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اتنے دن تک ابا قبا پہن کے گھوم گھوم مجلس پڑھتے تھے لوگ، حضور حضور کرتے تھے، بڑی بے عزتی ہوگی اگر بھید کھول جائے گا۔ وہیں بیٹھ گیا، کسی کو کچھ پتا نہیں، بیٹھے بیٹھے کہتا یا اللہ آج گناہگار صحیح ہوں تو تیرا بندہ، کسی اور کا تو نہیں، آج عزت بچا لے، اب نہیں کروں گا۔ اس کا کوئی سن تھوڑے رہا، اس کے اور اللہ کے درمیان بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں جھوم کے بادل اٹھا، جم کے برسات ہوئی۔ اچھا پبلک کہے یا نہ کہے، جناب موسیٰ کو فیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں،
یار جبریل تم نے پھنسا دیا بھائی صاحب، ہم نے یہ کہہ دیا کوئی گیا نہیں، پبلک کیا سوچے گی؟ ایک بات بتائیں، بہت جلدی کسی کے اوپر تبصرہ مت کیا کیجئے، پتہ نہیں اندر کیا حقیقت ہے، ہم اوپر دیکھ کے بول گئے۔ صلوات یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل یہ کیا ہوا؟ آپ تو اس طرح کہہ رہے تھے، کوئی اٹھ کے گیا نہیں، بارش ہوئی کیسے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صحیح بتائیں، بارش اسی گناہگار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کہاں گئے مومن لوگ؟ کہاں گئے بڑے پرہیزگار؟ سمجھ گئے نا آپ؟ وہ ہم لوگ پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اب تو کچھوا اور خرگوش کے قصہ اس میں تھے، دوسرے میں تیسرے میں، تو ان کو بڑی ایٹھن خرگوش خاں کو کہ ہم تو اب لپک کے پہنچ جائے گئے، اور معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ کچھ دور گئے، کہنے لگے یار کچھوا کہا، لاؤ تھوڑا آرام کر لے، یہ بیٹا سو گئے، کچھوا پہنچ گیا۔ یہی حال ہم سب کا ہے، بہت مت ایٹھو، بڑے مومن ہے، ہو سکتا ہے سو جاؤ، گناہگار کچھوا نکل جائے۔ صلوات بر محمد و تو اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ دیکھیے حضرت موسیٰ کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمارے سوچنا پڑے گا نا یار، کہاں اتنا بڑا گناہگار اور کہاں صاحب جو ہے وہ اس کی وجہ سے، مطلب کہ صاحب اس نے توبہ کر لی، اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آیا، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا، جب معاف کر دیا تو پاک ہو گیا، جب پاک ہو گیا تو ایک یا اللہ کہے بات ختم۔ سنائے آپ کو صلوات، یار سنیے بہت مزیدار۔ ایک عورت اپنی چھت پہ کپڑا پھیلا رہی تھی، گود میں لڑکا لیے چھت پہ، تب تک بچہ تو ہے ہی ہے، وہ کچھ ہمکا اور بیچاری کے ہاتھ میں کپڑا تھا ہی نہیں سنبھال پائی، وہ لڑکوا گر پڑا اور ایک دم جو ہے وہ چھت کے اوپر کنارے پہ تھی، تو چھت پہ نہیں گرا۔ اب ماں تو ماں ہے، ارے بچہ، تب تک ایک بڑھو ایسے گزر رہے تھے، یا اللہ، جیسے اس بڈھے نے کہا یا اللہ، وہ لڑکوا وہیں بچوے میں کھڑا ہو رک گیا صاحب ایسے۔ تب تک چچا آگے بڑھے، ایسے ہاتھ بڑھایا، لڑکوا پکڑ کے زمین پہ رکھ دیا، پبلک نے گھیر لیا، چچا تو کہاں ہو، پیر ہو ولی ہو؟ کہیں نہیں یار، تمہاری طرح کے انسان ہم بھی ہیں۔ کہنے لگے ہم تو 50 بار یا اللہ کہتے ہیں، ہوں جوگی پور چلے گئے، نہیں سنا گیا کربلا چلے گئے، سمجھے اب 40 دن سورہ یاسین پڑھ ڈالا، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا ایک یا اللہ، یہ کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب، روزہ رکھو، ٹھیک ہے صاحب، یہ کام مت کرنا، نہیں کریں گے صاحب، یہ کام کرنا، اچھا صاحب، رشتہ دار خیال، جو اس نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے صاحب۔ 50 سال سے ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک بار ہم نے کہہ دیا یا اللہ تو اس نے بھی کہا ٹھیک ہے، دونوں 4 صلوات، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم نے کہہ دیا یا اللہ، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا کیا؟ کہ اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو اب جناب موسیٰ کہ یار اتنا بڑا گناہگار، کتنے تگڑے طریقے سے اس نے معافی مانگی کہ اللہ نے معافو کر دیا اور دعا بھی کر دی۔ تو ہمارے جذبات کے کہنے لگے کہ موسیٰ تھا کون؟ یار ہم بھی تو دیکھیں ذرا کہ کتنے خلوص سے دعا کی، وہ باریکی موسیٰ بھی نہیں پکڑ پائے، ذرا بتائیے کون تھا، ہم بھی تو دیکھیں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ کیسی بات کر رہے ہو، جب گناہگار تھا تب تو ہم نے پردہ ڈالا، پہچنوایا نہیں، اب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے تو پہچنوا کے بے عزت کر دوں؟ صلوات بر محمد
بہت بڑی بات ہے کسی کو بے عزت کرنا. سلوات پڑھیے, ایک حدیث سناتا ہوں میں. ہمارے گھر کا ایک وہ ہے, بچوں کا ایک واٹس ایپ بنا رکھا ہے, لڑکی داماد بھائی سب 10-20 لوگ. تو اس میں ہم کو یہ سمجھ میں آتا کہ ایک تو کوئی حدیث ڈال دو. تو ابھی بیٹھے تھے وہاں, تو کسی نے, لڑکی نے شاید میرے ویسے کچھ ایسے ہی ڈال دیا, کسی کی برائی نہ کرو کیا کرو. تو چونکے تو ہم نے سرچ شروع کیا اس موضوع پر, تو 2 بڑی بڑھیا حدیث دکھ گئی. تو میں نے وہاں ڈالا ہے, ابھی آپ بھی سن لیجئے. صلوات بر محمد. یہ روایت ہے کافی جلد 2 صفحہ 358. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, اکثر ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ وسیع بہت تو لوگ انہیں بلاوا تھا مجلس پڑھے کا. ابے ان کی ایسی بات مجھ کو پتا ہے نا کہ اگر بتا دینا تو کوئی ان کو سلام کرنے والا نہیں ملے گا. بتاؤں؟ امام نے کہا رک 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 چپ چپ چپ, بتانا مت. کیوں بتانے جا رہے ہو؟ کہتے نہیں بے عزت ہو جائے, اور کہے بتا رہے ہیں. اب امام نے فرمایا اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط نہیں سچی بات نقل کرتا, کاہے کے لیے کہ اب بیٹا بولیں. امام فرماتے ہیں کہ من روا علی مؤمن روایتن, اگر کوئی مومن کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات نقل کرے, بیان کرے, یرید بہا شینہ وحدم مروءتہ, مقصد یہ ہو کہ یہ قوم میں بے عزت ہو جائے. بڑکی اماں کو بہت خاندان والے جو ہے عزت دیتے ہیں نا, کل کام بڑکی اماں اس کراتے ہیں, بتاتے ہیں ایسی بات بڑکی اماں بچپنے کے بڑکی اماں منہ دکھانے لائق نہیں رہ جائیں گی. یہ مزاج ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ لیسقط من اعین الناس, تاکہ وہ بیچارہ لوگوں کی نظر سے گر جائے. امام فرماتے ہیں اخرجہ اللہ من ولایتہ, اللہ اپنی ولایت سے اس کو نکال دے گا. تو جب اللہ نکال دے گا تو کہاں جائے گا؟ اللہ, قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا, مومن کا ولی کون ہے؟ اللہ. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور غیر مومن کا ولی کون ہے؟ شیطان ہے نا. تو یہ تو ولی ہے, ایک کا نام ہے اللہ, ایک کا نام ہے شیطان. تو مومنوں کا ولی کون ہے؟ اللہ. اب اگر کوئی کسی کا ولی اللہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ مومن, اور جب مومن نہیں ہے تو کیا ہوا, ہے نا. تو اب وہ امام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کے بارے میں ایسی روایت بیان کرے کہ یرید بہ شینہ, کہ وہ مقصد یہ ہو کہ یہ بے عزت ہو جائے, منہ دکھاوے لائق کے نہ رہ جائے. امام فرماتے ہیں اخرجہ من ولایت اللہ, اللہ اس کو اپنی ولایت سے نکال دے گا, یعنی ایمان ختم ہو جائے گا نا. تو جب ادھر سے نکلا تو کہاں جائے گا؟ شیطان کی طرف, الی ولایت الشیطان. تو وہ ہو گیا دھوبی کتا. صلوات بر محمد. سمجھ رہا؟ یہ ہے سچی بات, پتا ہے. منہ سلو, مت بیان کرو اپا, مت بیان کرو چچا. تم سے کیا مطلب ہے یار؟ بدماشی اس نے کی, اللہ ہے نا, کہ ہم ٹھیکے. جو اللہ پیغمبر سے کہتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, پیغمبر آپ یاد دہانی کراتے رہیے. ہم نے آپ کو یاد دہانی کرانے والا بنایا ہے, ہم نے آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے. آپ سمجھا دیجئے. صلوات, بس اس کے آگے کا حق نہیں ہم کو. صلوات آگے سنو. ایک روایت یہ, ایک اور ڈالی تھی وہ اس سے بڑھیا مل گئی. امام فرماتے, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام, من اطلع من مؤمن على ذنب او سیئۃ, اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں کسی گناہ کو جان جائے. مثال کے طور پر آپ کو نہیں پتا کہ وسیع حسن کس ٹائپ کے آدمی ہیں, پگڑی وگڑی باندھ کے آتے ہیں, یار ٹھیک ہے ہوں گے. ایک دن اتفاق سے آپ فیض آباد چلے گئے ہمارے گھر پر, اور وہ دروازہ کھلا تھا,
کھٹکھٹایا بھی نہیں, تعلقات کی بنیاد پہ دندناتے چلے آئے. وسیع حسن صاحب ٹی وی چلائے بیٹھے سنیما دیکھ رہے تھے, ہے نا. تو کوئی نہیں جانتا نا پورے ٹانڈا میں وسیع حسن جو مجلسیہ پڑھتے ہیں گھر بیٹھ کے سنیما دیکھتے ہیں اور ایسی بےتکی بوتکی فلم دیکھتے ہیں. صرف ان کو معلوم ہے, کس کو؟ شہنشاہ. اچھا مولوی صاحب یہ بھی حرکت آپ فرماتے ہیں, تو یہ بات صحیح ہے. دین کہتا ہے صحیح ہے. اس نے ہمارا گناہ کیا تمہارا جی؟ ہم کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, ہم کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ آئیں گے اعلان کرنے, خبردار دیکھا ہے, چپ رہو. اب کیا بتائیں, دل نہیں مانتا. کہیں گے کہ کہو تو ہم بتاتے ہیں پھر. اب سنیے جو کہے گا تو اس کو کیا ہوگا. صلوات محمد. سنیے مجلسیں گھوم گئی. من طلع من مؤمن علی ذنب, اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں کسی صلوات محمد قصہ بتا رہا, بہت پرانے زمانے کی بات ہے, آج کی نہیں, کوئی کسی کو سوچنے لگے. تو ایک تو اسکول تھا, پرنسپل صاحب بھی شیعہ تھے, وہاں جو اور دوسرے ٹیچر تھے وہ بھی شیعہ تھے. تو جو دوسرے والے ماسٹر تھے, ایک دن انہوں نے دیکھا کہ یہ جو دوسرے والے ٹیچر ہیں ان کا بیٹا اور بہو سنیما ہال میں. پرنسپل صاحب نے دیکھ لیا. تب دونوں میں تعلقات بہت تھے. پرنسپل صاحب, اے مولوی صاحب مبارک ہو, آج تو آپ کے بیٹے بہو سنیما ہال میں دیکھے گئے. ان سے پوچھا جب اس کے بارے میں کہہ رہے ہو تو اپنا بھی تو راز کھولا تم نے. تم کو کیسے پتا کہ سنیما ہال میں تھے وہ؟ خوب. تو من طلع من مؤمن علی ذنب, اگر کسی کو کسی مومن کا کوئی گناہ پتہ چل جائے, او سیئۃ, کوئی برائی پتہ چل جائے, فافشا ذلک علیہ, اور آ کے وہ اڑا دے, ولم یکتمھا, اس پر پردہ نہ ڈالے, ولم یستغفر اللہ اللہ, اور اس کے لیے یہ استغفار نہ کرے. کچھ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھے؟ یعنی ہم نے اگر کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھا ہے تو کتنا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 پردہ ڈالو, اڑاؤ مت. نمبر 2 اس کے لیے دعا کرو, یا اللہ بیچارہ اللہ اس کو سمجھ دے دے, یہ جو کر رہا اللہ تو اس کی مغفرت کر. اگر کوئی دعا کرو مغفرت کی, چھپاؤ. امام کہتے ہیں نہ چھپایا بلکہ اڑا دیا. ولم یستغفر اللہ اللہ, اس کے لیے استغفار بھی نہیں کیا. کان عند اللہ کعاملھا, اب اللہ کے یہاں آپ خود مانے جائیں گے کہ وہی کام کیا ہے. دنیا میں تو ہم کو بدنام کیا نا آپ نے, اللہ کیا کیا لکھا جائے گا؟ جس نے اڑایا ہے اسی کو گناہگار مان لیا جائے گا. ہوا ایک تو وہ جو گناہ کر رہا تھا وہ ہمارے ذمہ لکھ دیا گیا, تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرے ہم نے اس کو بے عزت کیا, اڑایا, تو اس کا تو ایک گناہ تھا, ہمارا 2 ہو گیا. آگے سنیے, کاملھا وعلیہ وزر ذلک الذی افشاہ علیہ, تو ایک تو عمل کرنے کا جرم, دوسرے اڑانے کی سزا آپ کو ڈبل ملے گی. وَكَانَ مَغْفُورًا لِعَامِلِهَا, جس نے خود یہ گناہ کیا ہے تو وہ تو بے عزت ہو گیا نا, سزا مل گئی نا. اللہ میاں کہتے یار سزا تو پا گیا, اب ڈبل کیا دیں, آخرت میں وہ معاف ہے. تو یہ بتاؤ اڑا کر کے ہم نے اپنے کو برباد کیا کہ اس کو برباد کیا؟ وہ معاف ہو گیا ہمارے. لہذا اگر کوئی ہمارے خلاف کچھ اڑائے نا تو بہت تاؤ مت آئیے, خوش ہو جائے کہ چلو یار غلطی سے ہم سے گناہ ہو گیا تھا, تم نے بخشوا بھی دیا, ہمارا گناہ تم لے گئے. بھائی السلام علیکم, شکریہ تو رابڑ کی اماں. صلوات محمد. وَكَانَ عِقَابُهُ مَا أَفْشَى عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَسْتُورًا عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ, تو جو دنیا میں اڑایا گیا ہے اس کا بدلہ اللہ یہ دے گا
کہ آخرت میں اس پہ پردہ ڈال دے گا. غور فرما رہے ہیں؟ تو بہت اہم چیز ہے پردہ ڈالنا. خلاصہ کلام ہم بات چلی کہاں سے تھی تو ادھر ادھر گھوم گئے کہ رحمت اصل چیز ہے پیار. سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ ہم نے آپ کو سنا دیا. اب وہ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو جب وہ رحمت بنا کے بھیجے گا تو جیسے اس کی رحمت ہے ویسے ہی ان کی رحمت ہو. اور صلوات بر محمد. اور ایک چیز اور سمجھا دیں کہ رسول اللہ کی رحمت ہے کہاں کہاں. پڑھیے الحمدللہ رب کیا مطلب ہوا؟ حمد اس کی مخصوص ہے اس اللہ کی جو رب ہے. کس کا؟ عالمین مانے نہ عالم مانے دنیا. عالمین مانے جمع. تو جمع کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے, 2 پر نہیں بول. 2 کو تو 2 وچن ہو جائے گا, 3 یا اس سے زیادہ ہوگا. تو اس کا مطلب عالم ایک نہیں ہے. اگر ایک ہوتا تو اللہ کہتا الحمدللہ رب العالم, ہے نا. اللہ نے نہیں کہا, اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. تو اس کا مطلب کئی عالم ہیں. کتنے عالم ہو سکتے ہیں؟ ایک عالم تھا اس سے پہلے جس کو کہتے ہیں عالم ارواح یا عالم ملکوت. اس کے بعد ہم اس دنیا میں آئے. یہ کون سا عالم ہے؟ عالم ملک. تبارک الذی بیدہ الملک. یہ 2 عالم ہو گئے. تیسرا اس کے بعد مریں گے تو اب تیسرا عالم شروع ہوگا, عالم برزخ. موت سے لے کے قیامت تک یہ جو بیچ کا ہے کیا ہے؟ عالم برزخ. پھر چوتھا عالم آئے گا عالم قیامت. تو ہو گئے نا عالمین. اللہ نے کیا کہا؟ الحمد للہ رب العالمین. صرف یہی نہیں, اس عالم میں بھی ہے رحیم تھا, رب تھا. اس عالم میں بھی رب ہے, برزخ میں بھی وہی رب ہے, قیامت میں بھی وہی رب ہے. کہیں کسی اور کی ربوبیت نہیں ہے. ہر عالم میں رب کون؟ ایک اللہ. وہ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً للعالم نہیں للعالمین. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں رسول اللہ کی رحمت ہے. اس سے پہلے والے عالم میں بھی رحمت, یہاں بھی رحمت, برزخ میں بھی رحمت, قیامت میں بھی رحمت. صلوات بر محمد. ہر عالم میں رحمت, حتیٰ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ عالم برزخ میں ہے. ہمارے لیے اب بھی رحمت ہے. خود فرمایا, سن لیے ایک حدیث سناتا ہوں, آگے بڑھ. خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. حیات کیوں خیر ہے؟ میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو ہدایت دی, میرے ذریعے سے اللہ نے تم کو جہنم سے بچایا. خیر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اما مماتی, میری موت بھی خیر ہے. کیسے؟ فرماتے فإن أعمالكم تعرض علیہ, اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فما كان من حسن ازددت لكم, اگر اعمال اچھے ہیں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. اور اگر رسول اللہ کسی کے لیے دعا کر دیں. لہذا ایک چیز میں آپ کو سناؤں, اکثر ہوتا ہے کہ یار وہ تازہ تازہ بی اے کیے تھے, فلاں جگہ نوکری ملی تھی, پہلی تنخواہ 400 روپیہ ملی تھی, تو سوچا پہلی تنخواہ, تب سے ہم نے فلانی مجلس شروع کیا, بتاشا لا کے 50 روپے میں شروع کیا تھا. آج اللہ کا شکر ہے 1 کنٹل سے اوپر بریانی پکتی ہے اور یہ ہوتا ہے 2 لاکھ خرچہ ہوتا ہے. یہ کیسے 50 روپے کی بسکٹی سے 20 سال میں بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ کی مجلس ہو گئی؟ یہ اللہ ناحق نہیں ہوئی ہے. سمجھ جاؤ کہ پیغمبر کی دعا لگی ہے جو اضافہ ہوا ہے. صلوات پر پیغمبر کی دعا لگی ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا اگر اعمال اچھے ہیں ہم اس میں اضافے کی
دعا کرتے ہیں وما کان من قبیح، اگر اعمال تمہارے خراب ہیں استغفرت لکم، تمہارے لیے بولیے استغفار کرتا ہوں۔ اس عالم میں بھی رحمت، ان کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی، اس دنیا میں بھی رحمت، عالم برزخ میں بھی رحمت، قیامت میں بھی رحمت ہے۔ اپنے دم پر کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ایک روایت سنیے پھر اصل موضوع پر آ جاؤں، بات تو لمبی ہوگی، 5-10 منٹ آؤ ہے نا، صلوات۔ کہتے ہیں کہ بہت سے وہ ہے کہ صراط سے گزرے گا آدمی، اس کے شرائط اور ہیں، پھر کیا ہے اور کیا ہے، بہرحال ایک منزل وہ آئے گی کہ اب بھیا اب لاؤ ترازو، اور اب تولا جائے گا ان کی نیکی اور برائی کو۔ قرآن میں ہے ووضع المیزان، ہے نا وہ سورہ رحمان میں، تو رکھا گیا ایک طرف نیکی ایک طرف برائی، تولو بھیا، اب تولا گیا، معلوم ہوا نیکی پڑ رہا ہے اسے، برائی کا اسے، اب کیا ہوگا؟ برائی بھاری پڑ گئی نہیں پڑ گئی؟ تو جب بھاری ہو جائے گی تب کچھ نہیں، جاؤ فیل جہنم میں، کوئی سورہ کرم جہنم میں جائے گا آسانی سے، چل بھیا مورا تو ناؤ جہنم خاطر نکلا میں جاتے ہوں، ڈانڈک زبان میں ہے نا۔ تب قرآن کہتا ہے فرشتے کھینچ کے لے جائیں گے، وسیق الذین کفروا الی جہنم، چل بے، تب آسانی سے جائے گا نہیں، آدمی گڑ گڑائے گا، چلائے گا، بھائی کچھ کرو، فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو حکم کے بندے ہیں۔ اب روایت کہتی ہے اللہ فرشتے کے دل میں ڈالے گا، فرشتہ کہے گا دیکھو بابو ہم تو نہیں کچھ کر پائیں گے، ہم جگاڑ بتا دیتے ہیں، ہمارے بس میں تو نہیں ہے تمہارا کچھ کر پانا، کیسے چپراسی اپراسی کہتے ہیں نا، طریقہ ہم بتا دیں گے، ہم داخل خارج کروا تو نہیں پائیں گے مگر ہم یہ بتا دیں گے کیسے ہوگا، ہے نا۔ تحصیل وحصیل میں جو کام کرتے ہیں ان کو پتا، ہم جیل چکے اس لیے سمجھتے ہیں۔ صلوات پر محمد۔ ہم نے پوچھا وکیل صاحب سے اپنے وہاں، ہم کہے یاری 6 مہینہ ہو گئے داخل خارج کاہے نہیں ہو رہا؟ کہنے لگے مولوی صاحب جب تک آپ کے بھائی آتے رہیں گے دوڑتے رہیں گے زندگی میں داخل خارج نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا تب؟ تو اس نے کہا ہم بتاتے ہیں کیسے ہوگا۔ ہم کہا ٹھیک ہے ہم کل آتے ہیں، تیسرے دن ہو گیا۔ جگاڑ بڑی چیز ہے، صلوات پر محمد۔ تو اس نے کہا ہم تو نہیں کچھ کر پائیں گے مگر جگاڑ بتا دیں گے۔ کہ بھائی وہی بتا دو۔ کہ وہ دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں، جا کے مل لو، میں ترازو لے کے آ رہا ہوں۔ اب آدمی جائے گا، جیسے فرض کی ہم ہی پھنس گئے خدا نخواستہ، صاحب سرکار ہم کو تب تک وہ پہنچ جائے گا، تولو بھائی، تولا گیا، پھر وہی نیکی پڑھ رہا ایسے برائی کا ایسے۔ اب کیا ہوگا؟ گڑبڑ تو ہو خان صاحب، وہاں اچھا چلو ٹھیک ہے بہت چروری کر رہے ہو، دیکھتا ہوں پڑے پر رکھ دیں گے، ایسے جیسے رکھیں گے بس الٹ گئے، برائی کا پڑلا اونچا نیکی کا نیچا، بچ گئے نا۔ جب بچ جاتا ہے آدمی تو بڑی بات نکلتی ہے، سمجھ گئے؟ تو ہم لوگ جب سب لڑکے تھے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں نا، تو کبھی ڈھنگ کا نمبر نہیں آیا ان کا، 1 سال پتہ نہیں کیسے ٹھیک ٹھاک پاس ہو گئے۔ تو کسی نے کہا یار تمہارا، ابے محنت کرتے ہیں اور کیا۔ اچھا تو جب آدمی پاس ہو جاتا ہے تو ایٹھن تو آئی جاتی ہے، تو بات نکلے گی۔ تو وہ جو ہے یا رسول اللہ وہ کیا تھا، اس لیے کہ وہی جو نبی نے رکھا ہے اسی سے سب کچھ ہوا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیا تھا، بس تمام ہوئی۔ حضرت کا جواب ہوگا مجھ کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب تمہارے ہی بھیجا ہوا تھا جو ہمارے ہاں جمع تھا، ہم نے واپس لوٹا دیا۔ ہے کیا یہ تھا کیا جو رکھا؟ کہ جو دنیا میں تم لوگ میرے اوپر صلوات پڑھتے تھے، یہ وہی صلوات ہے جو واپس کر دی گئی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم،
سب سے بڑا رحیم و کریم کون ہے؟ اللہ. اور اس رحیم و کریم نے اپنی رحمت بنا کے بھیجا کس کو؟ رسول اللہ کو. رسول اللہ بھی تو 23 سال کے بعد چلے گئے. اب اس کی رحمت کیسے سمجھ میں آئے؟ کیسے سمجھ میں آئے؟ اب جواب ملے گا. رسول اللہ بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت. رسول اللہ میں کیا تھا؟ بدماشی کرو بد دعا نہیں کرتے تھے, نالائقی کرو سزا نہیں دیتے تھے. وہی جو اللہ کا ہے. کعب رسول اللہ بھی نہیں. اللہ کی رحمت سمجھنا ہے کہیں ادھر ادھر مت جاؤ, خالی اپنی اماں کو قاعدے سے دیکھ لو, اللہ کی رحمت سمجھ میں آ جائے گی. سمجھ گیا؟ ہزار بدماشی. اسی لیے جو ہے میں روایت ہے, کسی نے پوچھا, میں بھول رہا ہوں رسول اللہ سے یا کسی امام سے, اس لیے کہ روایت میں ہے کہ ماں کی دعا, اماں ابا دونوں محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابا کے مقابلے میں اماں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. ارے بھائی آپ لوگوں کو کیا سنانا, زندگی گزر گئی مجلس سنتے سنتے. یہ بتائیے امام حسین علیہ السلام کو اگر شوق تھا کہ علی اکبر لوٹ آئے میدان سے ایک بار اور دیکھ لیں, امام تھے نا, ہاتھ اٹھا دیتے اللہ میرے اکبر کو لوٹا دے. اللہ نہ سنتا آئے, مگر کیوں نہیں کہا اللہ اکبر کو پلٹا دے؟ کیا کہا؟ جاؤ دعا کرو. مولا آپ امام ہیں, آپ کی دعا نہیں قبول ہوگی. بالکل. تب کاہے کے لیے کہ مجلس ہوگی نا, اکثر ذکر آئے گا نا, تاکہ جوانوں کو یہ پتا چلے کہ ماں کیا ہے, جس کے لیے امام حسین اپنے کو پیچھے کرتے ہیں, ماں کو آگے کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے؟ آدمی ہزار بدماشی کر لے, ہزار نالائقی کر لے, باپ تو آپ کر دیتا ہے, باپ تو یہ کہہ دیتا ہے زندگی میں معاف نہیں کروں گا, لیکن 2-4 بار آ کر کے اگر کرو تو یہی ماں ہے کہ چاہے جتنی نالائقی اولاد کرے, لیکن ذرا سا شرمندہ ہو جاؤ ماں معاف کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. اسی لیے جنت کے پیدا کرنے والے نے جنت کو ماں کے پیر کے نیچے رکھا ہے. میں ارحم الراحمین ہوں, اس کے بعد جس کے اندر زیادہ رحم ہوگا وہ جنت کا ذریعہ بنے گا. تو پوچھا لوگوں نے کہ یہ ماں کی دعا جلدی کیوں قبول ہوتی ہے؟ جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ فرمایا اس لیے کہ ماں باپ سے زیادہ رحم دل ہوتی ہے. صلوات بر محمد. اور بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے زندہ ہے تب تو بڑی اچھی بات ہے. سمجھ گئے؟ بہت اچھی بات ہے. اور ایک بات ہمارے بچے سن لیں, چاہے جس حالت میں ہو, ان کا وجود ہمارے لیے رحمت ہے. ان کا وجود ہمارے لیے, سمجھ گئے؟ میں اکیلا رہتا تھا 20 سال تک تو ایک دم اکیلے تھے, پھر ابھی 2-4 سال سے میرے بیوی بچے آ گئے. اماں ہماری زندگی میں نہیں تیار ہوئی اپنا گھر چھوڑ کے آنے کو, لیکن رمضان میں جب طبیعت خراب ہوئی, ہم تھے نہیں, بیوی ہماری بیچاری چلی گئی, تو انہوں نے کہا کہ ہم کو شرم آئی کہ اب گاڑی لے کے آئی ہے بیچاری, تو وہ چلی آئی. رہی 2-2.5 مہینہ. 2-2.5 مہینے کی بات اور ہے. اکثر معلوم ہے 2 بجے رات کو آئے ہیں, صبح اٹھے نیچے ہی وہ انہی نے دیا ہے, وہ کتلی رکھے ہیں, چائے بنا لیا, بیوی اگر اتر آئی تو پیالی ان کو بھی دے دیتے ہیں, پیا نکل گئے. ہم اکثر ہو جاتا. لیکن یہ 2 مہینہ جب تک ماں رہی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دروازے پر نہ آئی ہو, بابو جا رہے ہو بیٹا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیشانی پہ یا علی نہ لکھا. موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا. سنیے, موسیٰ کی ماں کا انتقال ہو گیا. جبریل آئے, موسیٰ اب ذرا قدم پھوک پھوک کے رکھنا. کیوں؟ میں مطلب نبی ہے نا. کیوں؟ کہ موسیٰ اب وہ اماں نہیں ہے جو تمہارے لیے دعا کیا کرتی تھی, اب سب کچھ اور سنبھل جاؤ. موسیٰ نے کہا خدا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟
کہ چلے جاؤ فلاں قصائی سے مل لو. اس قصاب کے پاس آئے, السلام علیکم, مہمان چاہیے. مہمان حبیب خدا ہے. دکان بند کیا, گھر لایا. سکہر جانتے ہیں نا؟ ہاں, تو وہ بڑا کچھ سکہر ٹائپ کا, اوپر ٹانگے تھا, اتارا. اب موسیٰ نے دیکھا, ارے اس میں تو بڑھیا ہے اتنی سے, ایک دم کانٹا, دبلی پتلی, پتہ نہیں 100 سال کی تھی کتنے کی تھی. اتارا, ہاتھ منہ دھلوا کے کر کے بستر پر لٹا کے پھر بیٹھ کے پکانا شروع کیا. پکا وکا کے جیسے بھی کھاتی رہے ہو, چورا وورا کر کے اماں کھلایا خوب. اس نے کھلا ولا کے ہاتھ منہ دھو تو پھر ٹانگ دیا. موسیٰ دیکھ رہے ہیں. جب کر چکا, کہنے لگے کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگے صاحب کیا کریں, مجبوری ہے, غریب آدمی ہے, نوکرانی رکھ نہیں سکتے, بیوی بچے کوئی ہیں نہیں, اماں ہیں خالی, کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا, دکان پہ بھی جانا ہے. اماں کی مجبوری ہے کہ ہاتھ پیر چلا نہیں سکتے, ابھی زمین پہ چھوڑ دیں تو کوئی چیز کاٹ لے مل لے, ہے نا. تو میں اپنے ہاتھ سے اماں کو نہلاتا ہوں, دھلاتا ہوں, کھلاتا ہوں, پلاتا ہوں, جانے لگتا ہوں, اماں کو ٹانگ دیتا ہوں, کوئی جانور وغیرہ اذیت نہ پہنچائے. موسیٰ نے کہا کہ ہم دیکھ رہے تھے جب تم کھلا پلا چکے تو بڑھیا کا ہونٹ ہل رہا تھا. تم تو روز کا کام ہے, سمجھتے ہو کیا کہتی ہے؟ کہا مجھے معلوم میری اماں کیا کہتی. کہا کیا کہتی ہے؟ کہ میری اماں روز مجھ کو دعا دیتی ہے, جا بابو جیسے تم ہماری خدمت کر رہے, اللہ تم کو موسیٰ کا پڑوسی بنائے جنت میں. موسیٰ نے کہا تو مبارک ہو. کیا؟ کہ تمہاری اماں کی دعا قبول ہو گئی. آپ کو کیسے پتا؟ کہ ہم موسیٰ ہیں بابو, اللہ نے مجھ کو اطلاع دی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. ماں یہ جس حال میں رہے, اور یہی نہیں, کہنے لگے تب اب تو اماں مر گئی, اب کیا کریں؟ سن لیجئے اس کو, کہ یہ مت خوش ہو جائیے کہ اماں مر گئی تب زحمت ختم ہو گئی. کہا نہ, جب ایک مشکل جانتے ہیں کیا ہوتی ہے ابا لوگوں کے ساتھ, اماں لوگوں کے ساتھ, کہ جب خود 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بھی کوئی ابا تھے, ہماری بھی کوئی اماں تھی. اب ان کو اپنے لڑکے کی نالائقی دکھائی دیتی ہے. روایت جانتے ہیں کیا کہتی, اس کو سن لیجئے. اگر کسی کے ماں باپ آنکھ کر کے مر گئے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ زندگی بھر آقے رہے. روایت کہتی ہے آنکھ ختم ہو سکتا ہے. کیسے؟ ابا مر گئے, اماں مر گئی, اتنا اس نے ایصال ثواب کیا, اتنا کیا کہ اماں کی روح خوش ہو گئی, آنکھ ختم ہو جائے گا. ایک ہے نالائق ہے, اماں مر گئی, سیم چالسی تک میں نہیں آیا, بعد میں سمجھ میں آیا 20 سال کے بعد, اتنی نیکی کی, آنکھ ختم ہو جائے گا. اس کے برخلاف دوسرا کمانے تک نہیں گئے, اماں ابا کے لیے گھر ہی پڑے رہ گئے. ایسے بھی اولاد لائق ہوتی ہے نا, ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہے, اماں مر گئے, سیم ہو گیا, 40واں ہو گیا. اب ایسا پوتی پوتا میں کھوئے کہ اپنا دادا ہونا یاد ہے, اماں ابا بھول گئے, 20 سال سے اماں کی قبر تک پہ نہیں گئے ہیں. روایت کہتی ہے مرنے کے بعد بھی اس طرح کا آدمی آنکھ ہو سکتا ہے. تو دادا یہ مت سوچو کہ کام ہو گیا, 90 سال کی عمر میں آنکھ ہو جائیں گے, 100 سال کی عمر میں آنکھ ہو جائیں گے. لہذا جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اللہ تو جانتا ہے نا کہ ہم لوگ کتنے للچہے ہیں, جب تک اپنا فائدہ نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کرتے, ہے نا. تو اللہ نے کہا بابو اماں ابا قبر پہ جایا کرو, ہم دیں گے تم کو. ہم کو لالچ دیے کہ اسی بہانے جاؤ, بس آخری بات تمام ہو گئی. فرمایا من زار قبر ابوی او احدہما, جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پہ جائے جمعے کے دن, غفر اللہ, اللہ ایسی اولاد کو معاف کر دیتا ہے. وَكُتِبَ بَارًا, اور اس کو نیکوکاروں کے رجسٹر میں لکھتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ ماں باپ خوش, اللہ خوش. روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلا جملہ جو اللہ نے لوح محفوظ پہ اتارا جانتے ہو کیا تھا؟
لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے، من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ راضی اس سے میں راضی، اللہ کہتا ہے، جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض۔ اب یہ ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر اماں ابا ناراض ہیں، اگر اللہ ناراض ہے، نماز سے کوئی فائدہ ہے؟ روزہ سے کوئی فائدہ ہے؟ حج سے کوئی فائدہ ہے؟ کربلا چلے گئے، اللہ خوش ہی نہیں ہے، تو جس سے اللہ ناراض ہوگا اس سے امام حسین راضی ہوں گے؟ امام حسین ناراض، تو جس سے امام حسین ناراض ہوں اس کے کربلا جانے سے بھلا ہوگا، جس سے مولا ناراض ہوں اس کے نجف جانے سے بھلا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اگر ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض، اللہ ناراض تو اہل بیت ناراض، اور اگر اہل بیت ناراض تو کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہیں تو ماں باپ اگر ناراض ہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زیارت قبول ہے۔ اگر یہ سب کروانا ہے ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کو راضی رکھو۔ اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے نا؟ یہی بات تو اللہ نے جناب فاطمہ کے لیے کہی تھی، جو ماں باپ کے لیے کہی ہے۔ جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی، اور اس میں کیا ہے؟ جس سے ماں باپ راضی اس سے اللہ۔ اب سمجھے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے؟ جب عام ماں باپ کی اتنی حیثیت ہے، خاص کر کے ماں کی، تو اچھا ہماری اماں کا معصومہ ہے، ارے جیسے ہم لوگ ہیں ویسے تو ہماری اماں ہوں گی۔ جب ایسی عورتوں کا اتنا مرتبہ ہے اس لیے کہ ماں ہے، تو کسی عالم نے کہا ماں کا مرتبہ سمجھنا چاہتے ہو، اماں نے کیا کیا ہے؟ کچھ کرنا نہیں، خالی دوئی ٹھو اینٹا پیٹ میں باندھ کے رات بھر سو جاؤ، صحیح سے نیند آ جائے تب سمجھ میں آئے گا کہ اماں کیا ہے۔ صلوات بھر میں سمجھ میں آیا؟ بس نہیں تو دنیا کے ماں باپ اپنی جگہ، اچھا دنیا کی جتنی بھی ماں ہیں وہ کس کی اماں ہوں گی شہنشاہ صاحب؟ اولاد کی۔ دنیا کی ماں اپنے لڑکوے کی تو اماں ہوگی، لیکن ایک ماں اور ہے جس کو باپ نے کہا یہ میری اماں ہے۔ جس کو باپ نے کہا یہ میری اماں ہے، یہ کون سی بات ہے میری اماں ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ بات چلی تھی ہماری محبت سے۔ دنیا میں محبت بس تین ہے، یا اللہ محبت کرتا ہے نا، یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں، یا تیسرے نمبر پر ماں محبت کرتی ہے۔ رسول اللہ تو ماں سے محروم تھے، ہے نا، بچپنے میں اماں مر گئی، اماں کا پیار دیکھا نہیں۔ پھر حالات آپ جانتے ہی ہیں، جب بیٹی کی فاطمہ کی شکل میں اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی نے باپ سے محبت کرنا شروع کی، تب شاید رسول اللہ نے سوچا اتنی محبت کوئی اولاد تو نہیں کر سکتی، ہاں اگر میری اماں زندہ ہوتی تو وہی مجھ سے یہ محبت کر سکتی تھی۔ بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا نظر آئی، تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ آپ سوچئے، اور اتنی محبت تھی نا، اتنی محبت تھی کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، ایک منٹ چین تھوڑی تھا جناب فاطمہ کو۔ بعض روایتوں میں یہ کہ اپنے لڑکوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی، امام حسن حسین کو کبھی آ جاتے تھے، نظر پڑ جاتی تھی، دیکھتی تھی، کہاں گئے نانا، کہاں گئے، جو کاندھے پر میں ڈلا کے ٹہلاتے تھے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایک دن فاطمہ نے ہم سے کہا کہ یا علی مجھے بابا کا وہ کرتا دکھلا دیجئے جس میں آپ نے میرے بابا کو غسل دیا تھا۔ محبت دیکھ رہے ہیں آپ؟ مولا کہتے میں نے لا کے نبی کا کرتا رکھا، فاطمہ نے باپ کا کرتا دیکھا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔
ہو گئی نا لیکن اس بی بی کو جو اتنا رسول اللہ کو چاہتی تھی، جس کو رسول اللہ اتنا چاہتے تھے کہ جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ کے پاس آتے تھے، جب لوٹتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے پاس. ادھر آگ بند ہوئی، دروازے پر آگ آ گئی، دروازے پہ لکڑی آ گئی، علی کو گھر سے نکالو، علی نہیں جائیں گے، ہم آگ لگا دیں گے. اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہ ہم سے اس سے مطلب نہیں، اس گھر میں کون رہتا. آگ لگا دی گئی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص نے دوڑ کے اتنی زور کا دھکا مارا، دروازہ اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ کچھ دیر جیسے ہی بی بی دیوار کے درمیان سے نکل پائی، اپنا درد بھول گئی. اپنا، یہ ہے محبت. اپنا درد بھول گئی، آ کے مولا کے سامنے کھڑی ہو گئی، سینہ سپر. مگر پڑھنے کے لائق تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، نہیں بتائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا. دو طرح کی روایت ہے. ایک آدمی جس کا نام ہے قنفذ، روایت کہتی جیسے ہی بی بی آ کے مولا کے سامنے کھڑی ہوئی، قنفذ نے کوڑا نکال لیا. اتنی زور کا کوڑا مارا ہے، سنیں گے آپ، لپٹ گیا. بعض تاریخوں میں جیسے لوگ بازو پہ کالا تعویذ باندھتے ہیں نا، ویسے بی بی کے بازو پر نشان پڑ گیا. بعض کتابوں میں ہے پھوڑا بن گیا، جو مرتے دم تک ٹھیک نہیں ہوا. یہ تو ایک ہے، دوسری والی سنا دیں اور ختم بات. بعض روایتوں میں ہے کہ آ کے مولا کے سامنے سینہ سپر ہو گئی کہ اتنے میں ایک آدمی نے تلوار نکال لی. تلوار کے دستے سے فاطمہ کے شکم مبارک پر اتنی زور کی زر لگائی کہ بیوی کی چیخ نکل پڑی، یا فزت خذینی لقد سقطت ما فی احشاء. فزہ، مجھے پکڑ لو، میرا بچہ مر. ادھر سے مولا چیخ پڑے، یا فزت آدرے کی مولا تک. ارے دوڑو فزہ، اپنی بی بی کی خبر. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحومہ کنیز عسکری بنت رفاقت حسین، طیبہ خاتون مرحومہ بنت ذاکر حسین اور ذاکر حسین ابن صاحب علی مرحومین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وابیک، السلام علیکم وعلی امک واخیک، السلام علیکم وعلی الائمة المعصومین من ذریتک وبنیک، السلام علیکم وعلی المستشہدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیک یا سلطان العرب والعجم، علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.